आराम से बैठा, फिर अब दरवाजा खोले छोड़ दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے میں آج کے شیڈیول بتا دیتی ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد 20 25 منٹ یہیں بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکشن کریں گے کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر، کیونکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ٹائمنگ سیٹ تھا وہ 5 سے 6:30 بجے تک کا ہی ہے نا، تو 6:30 بجے تک تو مجھے امید ہے کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں۔ تو اس کے ضروری ہے آپس میں بات چیت کرنا۔ یہاں آ کے میں اکثر بول کے چلی جاتی ہوں، آپ کی بات نہیں سن پاتی، تو ہم سب کا آپس میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج ابھی میں 3-4 ڈاکیومنٹریز دیکھ کے آ رہی ہوں جہاں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کینسر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا کوئی بیماری ہے دنیا کی، کندھوں کا درد ہے یا کمر کا درد ہے، گلے کا درد ہے، پٹھوں کے درد ہیں، کھچکھچاؤ ہیں، وہ سب کے سب غم ہیں جو ہماری باڈی میں اسٹور ہوئے ہیں۔ سائنس نے اب ڈسکوری کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے سائنٹیفک ریسرچ اب وہاں پہنچ گئی ہے کہ جب آپ کو بہت گہرا صدمہ پہنچتا ہے کوئی زندگی میں، کسی نے ضرورت سے زیادہ بری باتیں کہہ دی ہیں، کسی قسم کا بھی صدمہ ہے، اور دماغ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو بھی جھیل نہیں پائے گا، تو وہ اس کو باڈی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اب وہ الگ الگ حصوں میں جیسے کرٹیسزم ہے نا، بچپن سے آپ نے کسی کو کہا ہے کہ تمہاری ناک بڑی موٹی ہے، تمہارا رنگ بڑا سانولا ہے، تم بڑے موٹے ہو، قد تمہارا بڑا چھوٹا ہے، اس طرح والا جتنا بھی تنقید ہے وہ ساری کندھوں میں اسٹور ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے زندگی میں، آپ اکیلے پڑ گئے تو اکیلے ہی رہ جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ کمر پہ افیکٹ کرتا ہے، اور بھی بڑی ساری باتیں، لیکن کمر پہ بہت امپیکٹ آتا ہے اس کا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں پڑھ رہی تھی ایک آرٹیکل، وہ کسی غیر مسلم کا آرٹیکل تھا، کوئی اسلامک آرٹیکل نہیں پڑھ رہی تھی میں، اور وہ یہ سب ڈسکس کر رہے تھے، ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے لاسٹ میں لکھا کہ وہ خدا جو آپ کی سانس چلا رہا ہے وہ آپ کا خیال رکھ لے گا مصیبت پڑ گئی تو۔ اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ مجھے بھی کافی عرصے سے، اب آج کل تو بڑا عام ہے نا سر درد، جا ہی نہیں رہا، پیناڈول آپ کتنی ہی کھا لیں گے، عجیب سا سر درد ہے کہ بس جان کھا گیا، تو وہ ڈاکٹرس کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو ٹینشن کا سر درد ہے۔ اب وہ ٹینشن، ہمارے ہاں ٹینشن بڑی عام سا ورڈ ہو گیا نا کہ اچھا ٹینشن کیا ہے، ٹینشن تناؤ کو کہتے ہیں، جب دماغ کی اور باڈی کی نسیں جو ہے نا وہ کھنچنے لگتی ہیں، مجھے دباؤ زیادہ پڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ڈسکشن بہت ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کے اپنا دل کھول سکیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآن کا مقصد ہی ہے تھا کہ لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ امت میں وحدت نہیں ہے، امت ایک نہیں ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کیسے امت ایک ہو جائے گی، ہر جگہ اکٹھا کر لینے سے کہ ایک ہو جائے گی، نہیں۔ جب مجھے آپ کے درد کا اور آپ کو میرے درد کا احساس ہوگا، جب آپ پڑھیں نا کتابوں میں کہ مسجد میں جا کے کیوں، مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہاں پہ کون انسان آ رہا ہے جس کے بچہ بیمار ہے، کون انسان آ گیا جس کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کون انسان ہے جس کی جاب چلی گئی ہے، کنیکٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور ابھی ہوتا کیا ہے، ہم 100 کا مجمع ہے یا 10 لوگوں کا مجمع ہے، ہم ہنستے کھیلتے چہروں کے ساتھ آتے ہیں، وہی ماسک جو ہم نے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے لگائے ہوتے ہیں، ہر جگہ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسکول میں ضروری ہے، جاب کے لیے ضروری ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو ماسک اترنے چاہیے، یہاں تو لوگ آپس میں کنیکٹ ہونے چاہیے۔ میں پچھلے دنوں کہیں سن رہی تھی کہ اسلام میں مشورے کا درجہ استخارے سے اوپر ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورے کو کہتے ہیں نا، اور حضرت عمر کا یا حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی نہ ملے تو تم دیوار سے ہی مشورہ کر لیا کرو، تو صرف سمجھانے کے لیے کہ مشورہ کتنا ضروری ہے۔ تو ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں، جو با اعتبار لوگ ہیں، یا کبھی کبھی کسی ایک نہیں، وہی بات ہے نا کہ آپ کو سبق کسی ایک غلط انسان نے سکھایا ہوتا ہے اور آپ وہ جا کے اپلائی سارے صحیح انسانوں پہ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، آپ کسی سے بات شیئر نہیں کرنی، تو وہ بہت بہت ضروری ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم
آپ سب جس عمر میں ہیں نا، ابھی میری بات کی وہ وقت نہیں ہے. میں اگر کسی اسکول میں جا کے کہتی ہوں کہ مجھے بچوں کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے میری عمر کی طرف دیکھتے ہیں اور میرے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی تب تو بڑا کر لو، مطلب کوئی تجربہ لے کر رہو. تو عمر کیا ہے تمہاری؟ میں گھر کی ہیڈ نہیں ہوں، میں میرے امی ابو گھر کے ہیڈ ہیں. وہ جب کوئی چیز امپلیمنٹ کریں گے نا تو وہ بچوں کے اندر ریپل افیکٹ کے تھرو آئے گی. آپ سب کے پاس ابھی وہ پاور ہے. ابھی آپ دیکھیں ارد گرد لوگوں میں، ہر کسی دن بیٹھ کے دیکھیں، ورنہ ہم خود دکھی ہو کے ایسے ایسے غصے میں پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک لمحے کے لیے رک جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد کس قدر تکلیف میں ہے اور کس قدر غم میں ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑ کے کسی کو گلے لگا لیا. اصل ایسے گلے وہ والا ملنا نہیں جو ہم اوپر اوپر سے مل لیتے ہیں، وہ ہوا میں پیار کر دیتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. اصل میں بیٹھ کے اپنے کسی امی کی کتنی تکلیف میں ہے یا میرے شوہر کتنی تکلیف میں. ابھی آتے ہوئے راستے میں سب کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہم عورتوں نے بڑا بھاری ذمہ اپنے اوپر اٹھا لیا کہ تکلیف ساری میرے ہی کندھوں پہ ہے. مرد تو جب سے پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش کی خوشی کے بعد صرف ذمہ داری اور ذمہ داری اور ذمہ داری ہی آئی ہے اس کے کندھوں پہ. اب ظاہر ہے وہ پریشر اتنا زیادہ ڈال دیا اس کے اوپر کہ وہ ٹوٹتا ایسے ہے، پھر ہم اس کو رونے بھی نہیں دیتے. مرد روتے نہیں ہیں، مردوں کو درد نہیں ہوتا، کمزور لڑکیوں کی طرح مت رو، تانے مار دیتے. تو وہ کہاں جا کے کھلے، کہاں وہ اس کو اندر سے سلجھا ہوا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے آپ سے اچھے سے اپنا دل کھول کے رکھے گا، کیونکہ کیسے بیہیو کرے گا ایک عام انسان کی طرح. پھر وہ کیا کرتا ہے جب وہ پیار کی بات نہیں کر سکتا، جب وہ آنسو سے بھی کچھ نہیں نکال سکتا، تو اس کے سارے جذبات پھر ہاتھ کے ذریعے نکلتے ہیں یا زبان کے ذریعے نکلتے ہیں، وہ بھی غصے کے ذریعے. تو وہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھ جائیں. آپ تو اپنے بچے ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں. بہن بھائیوں سے وہ ظاہر ہے ہر اس رشتے میں نا وہ شرم جھجک رہتی ہی ہے شروع میں کہ اچھا یہ کیا ہو جائے گا. بڑی عجیب سی بات ہے نا. ہم وہ لوگ ہیں جو غصہ کرتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاتے اور پیار کرتے ہوئے بڑا شرما جاتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے. جیسے ابھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایکسرسائز کر رہی تھی کہ آپ بیٹھ کے لکھیں کہ بچپن سے اب تک کون کون سے ایسی باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، یا کون کون سے ایسے ایونٹس ہیں جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پھر آپ بھی لکھنے بیٹھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اچھا اتنی ساری باتیں دل ابھی بھی اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اندر جھانک کے ہی نہیں دیکھا تو پتہ چلے کہ اچھا فلاں ٹائم میں کسی نے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا، یا فلاں وقت میں امی نے یہ بہت زور کا بول دیا تھا، لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا، یا فلاں ٹیچر نے یہ تانا مار دیا تھا اور آپ اس ٹائم تو ڈیمیج تھے، وہ ابھی تک اپنے اندر لے کے پھر رہے ہیں. کیوں لے کے پھر رہے ہیں؟ کیونکہ بیٹھ کے کبھی اس کو حل ہی نہیں کیا. کسی ایک انسان نے آپ کو احساس دلایا تھا کہ آپ محبت کے قابل نہیں ہیں، آپ کو ریجیکٹ کر دیا. کوئی کزن ہو سکتا ہے، کوئی خالہ ہو سکتی ہیں، کوئی رشتہ دار ہی ہے نا، ارد گرد کے لوگ ہی ہیں. نقصان تو وہی پہنچاتے ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہیں. انجان لوگوں کے ساتھ تو ہم بڑے اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے بڑا خیال کر کے مل رہے ہوتے ہیں. تو بڑا ضروری ہے انشاءاللہ یہاں بیٹھنے کے بعد ہم سارے دل کھول سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ کنیکٹ ہو سکیں اصل معنوں میں انشاءاللہ. آج ہم کہانی پڑھنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. بڑی پیاری کہانی ہے، اور ہم انسانوں کو بڑا اللہ تعالیٰ یہ کہانی مجھے اور آپ کو کیوں سمجھا رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہانی کیا کر کے. اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں. موسیٰ علیہ السلام ابھی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ٹیچر ڈھونڈنے جا رہا ہوں. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں، سمندر میں ہیں، دریا میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پراپر نشانی بتائی ہے، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. ان کے پاس ایک مچھلی ہے جو روسٹیڈ ہے، کھانا بنا ہوا ہے مچھلی کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نشانی بتائی تھی کہ پانی میں جس جگہ یہ مچھلی تیرنے لگ جائے نا، پانی کے اندر تیرنے لگ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ وہی آپ کی جگہ ہے. اب یہاں پہ بہت ساری سائنس ہے اور بہت سارے پورٹل ہیں اور کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں کیونکہ فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. لیکن استاد جو ہے، ابھی میں نے پچھلے دنوں ٹیچرز کی ایک سیشن کیا تھا، اس کا مین ٹاپک ہی یہ تھا کہ میکنگ ٹیچرز بیٹر اسٹوڈنٹس. ہمیں سے جو 2 لفظ پڑھ لیتا ہے وہ دوبارہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ تم میری بات کا انکار کیسے کر دیا، میری بات کے اوپر سوال کیسے اٹھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی سے سیکھنا ہے. تو استاد کو بہتر شاگرد ہونا بڑا ضروری ہے. ساری زندگی بس علم ہی ہے، سیکھ ہی رہے ہیں. بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی. پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہمیں بڑی تھکان ہو رہی ہے. شاگرد نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی.
عجیب کیوں تھا اس شاگرد کے لیے کہ روسٹڈ مچھلی ہے، کھانا بنا ہوا ہے، وہ کشتی کے اوپر کچی مچھلی نہیں لائیں گے کھانے کے لیے، نہ وہ کشتی کے اوپر آگ لگا سکتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ کھانا تیار کر کے لائے ہوئے، لیکن وہ مردہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں تیر گئی۔ اب یہاں پہ سارے لاز جو ہے نا وہ فزکس کے اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ کسی مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے عمر بھر کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون سا لا اپلائی ہو رہا تھا۔ ہم تو ان ساری باتوں کو سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا کہ اچھا ہو گیا اللہ نے کر دیا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون ضرور ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے شاگرد، کیونکہ اس سے غلطی تو ہو گئی ہے، ایک عام انسان عام حالات میں کیا کرتا ہے، فوراً ڈھونڈتا ہے کہ کس پہ بلیم ڈالنا ہے۔ انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ہے کہ یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، لیکن وہ نہیں کہتے کہ شیطان نے بھلا دیا تھا، انہیں پتہ ہے کہ بھائی ذمہ داری میری اپنی خود کی ہے۔ موسیٰ نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے استاد کی طرح ہمیں سکھا رہے ہیں بہت ساری چیزیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوچنا ہے اور کس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، کون سی چیز ایکسٹرا ڈیٹیل ہے اور کون سی چیز بڑی ضروری ہے جس کو نظر انداز بھی نہیں کر دینا۔ جیسے شروع میں ایک جملہ ہم نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر مجھے سالوں بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی جملہ قرآن میں کیوں ڈالیں گے؟ ضرور کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، ورنہ قرآن بڑی سلیکٹڈ سٹوری سناتا ہے ہمیں پروفٹس کی، اور پھر ہر لفظ کے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہی لفظ یہاں پہ کیوں آیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کیوں کر دی۔ موسیٰ نے اس سے کہا، موسیٰ علیہ السلام، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام نہیں بتایا، اب ہم کامنلی ہم یوز کر لیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا نام، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، وہ انسان تھے فرشتہ تھے یہ بھی نہیں بتایا، کیا بتایا؟ ہاں تمہارے لیے بس اتنا جاننا ضروری ہے میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، بس۔ یہی وہ سورہ ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا کہ 7 لوگ تھے اور 8واں کتا، یا 6 لوگ تھے اور 7واں کتا، 5 لوگ تھے یا 6واں کتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جان لوگے نمبر تو بھی کیا ہو جائے گا، اس لیے اس بارے میں بحث ہی نہیں کرنی۔ تو یہاں بھی کوئی بحث نہیں کرنی، بس آگے بڑھ جانا ہے کہ اچھا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کچھ سکھانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل اور اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پہ توکل کی کہانی ہے پوری۔ ہم اکثر جب سوال پوچھتے ہیں نا کہ میرے ابو کی ڈیتھ خدا نخواستہ جلدی کیوں ہوگی، یا میرے گھر سے کوئی بچہ جلدی کیوں چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، یا میں ہی اتنا بیمار کیوں رہتی ہوں، یا میں اس جگہ پہ کیوں رہتی ہوں جہاں پانی کا اتنا مسئلہ ہے، ہزاروں مسئلے ہیں ہماری زندگی میں، کسی کی صرف بیٹیاں ہیں تو میری صرف بیٹیاں کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹا بھی تو دے سکتے تھے، بالکل دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹس ناٹ بیکمنگ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ مجھے اور آپ کو آ کے غیب کا علم بتائیں کہ یہ ہونے والا ہے 3 سال بعد، یہ ہونے والا ہے 10 سال بعد، یہ ہونے والا ہے 15 سال بعد۔ میرے بھانجے کی پیدائش تھی اور بہت بہت بیمار تھا، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ہم ماں اور بیٹا دونوں کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم کسی ایک کی بھی جان بچا سکیں گے، اور یا ظاہر ہے اسی حالت میں آپ بچہ ہی قربان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور آپ تکلیف میں زندگی میں، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ وہ بجلی بھی چلی گئی تو بڑی تکلیف ہو گئی، کھانا اچھا نہیں بنا تو بڑی تکلیف ہو گئی، 2-3 ایونٹس ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ ایک ایونٹ تھا کہ اچھا پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بھائی مشکل یہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں تھی، سارے نخرے تھے۔ وہ میری ایک خالہ نے ہمارے گھر میں رشتے دار تھی، انہوں نے ایسی دلاسا دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں جان بچائی تو ہو سکتا ہے بڑا ہو کے اس نے کوئی نقصان پہنچانا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہوئی، لیکن دنیا میں مجھے کسی کا کوئی جملہ اتنا برا نہیں لگا جتنا مجھے اس ٹائم ان کی بات بری لگی کہ یہ کیا بول رہی ہیں، ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اگر اللہ کرے زندگی بچ جائے، یہ نہ بچنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپشن رکھو دماغ میں، تو آپ کا تو دل کٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اسی سینیریو کی سورہ ہے، جب کچھ ہو جائے تم سے، جب نقصان ہو جائے دنیاوی جو کسی بھی نظر میں، آپ کو لگ رہا ہے آپ نے ساری زندگی سونا بچا بچا کے رکھا اور ایک دن چور آئے اور لے گئے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے بیٹی کی شادی کی، 20 لاکھ روپے لگا دیے، 6 ماہ بعد شادی نہیں چلی، ہاں تب ہمیں ہی دماغ رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی 20 لاکھ کی شادی کرنی ہی کیوں ہے۔ خیر جو بھی ہو، نقصان ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ آیت نہ اپنے دل پہ چھاپ کے رکھ دیں۔ کوئی مصیبت کسی انسان تک نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ چاہت کی بات نہیں ہو رہی، مرضی کی بات نہیں ہو رہی، مرضی میں اور اجازت میں فرق ہے۔ آپ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے،
اور آپ کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ بیمار رہیں. اس وقت فلسطین میں جو بھی ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہونے دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو. اللہ بِإِذْنِ اللہ، اجازت ہے. کیا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی پہ بم پھینک سکتا ہے؟ کیا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا نقصان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ماں صحابہ، صحابہ عربی میں کہتے ہیں تیر چلانے کو. جب آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں بھی، جب وہ تیر چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایک پراپر سرکل ہوتا ہے، سینٹر میں ایک بلیک ڈاٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ ٹارگیٹ کس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ دشمن پہ تیر چلا رہے ہوتے ہیں پرانے زمانے کی مووی پہ، تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال میں کس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں. اصحاب عربی میں اس ٹارگیٹ کو کہتے ہیں. جب آپ تیر چلاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مصیبت تم تک پہنچی ہے وہ تمہارے لیے ہی، کمان سے تیر چھوڑا ہی تمہارے لیے گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دروازے سے اگلے دروازے پہ یہ مصیبت آ جاتی؟ اکثر ہوتا ہے نا، ہم اکثر گھر آتے ہوئے بولتے بھی ہیں کہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا اور ودن اسپلٹ سیکنڈ، کوئی 1 سیکنڈ کے وقفے سے ہم نکل گئے، ورنہ ہمارا ہو جاتا. نہیں، ہمارا نہیں ہونا تھا. ہونا ہوتا تو کوئی بچا نہیں سکتا تھا. پوری دنیا کی طاقت، آپ بچتے بچتے جا کے لگتے ہیں گاڑیوں میں، جا آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بچ سکتا تھا یہاں سے. تو وہ آپ کے لیے آئی نہیں تھی مصیبت، اس لیے آپ تک نہیں پہنچی. لیکن جو مصیبت آپ کے لیے آئی ہے، جو مصیبت آسمانوں سے اتری ہی آپ کے لیے، وہ پھر کہیں اور جا نہیں سکتی. آپ کبھی کبھی زندگی میں ایک جملہ ہے نا، اور بالکل صحیح ہے، کہ زندگی آپ کو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو کسی ایک طرح کی سچویشن سے گزارتے ہیں. اگر آپ وہ سبق نہیں سیکھ رہے تو کچھ سالوں بعد دوبارہ، کچھ مہینوں بعد پھر ایک ہی غم، ایک ہی تکلیف، ایک ہی غلطی آپ بار بار کر کے ایک ہی جگہ بار بار ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں. اور پھر کسی دن آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کمپلین کر دیتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے، میری بہن، میری خالہ، میرے کزنس، ان کی زندگی میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں العلیم، کیا اللہ تعالیٰ کو صرف العلیم کہا ہے یا مانتے بھی ہو؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو ڈیسیجنز لیتا ہے ہماری باڈی کے اندر، جب ہم چلتے ہیں، واک کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، خوشی کا ہارمون، جسے سائنس نے ہوپ ہارمون کا نام دے دیا. جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، بہت گہرا صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو دماغ، ہم نے دیکھا لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہیں، وہ دماغ کا ڈیفینس میکینزم ہے کہ بھائی ابھی یہ نہیں جھیل پائے گا، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ فالج ہو جائے، خدا نخواستہ دماغ کا کوئی ایسی نرو ڈیمیج ہو جائے کہ میموری لاس ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ اپنا پورا ہم نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہوتے دیکھے ہیں نا، وہ سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے کہ ابھی تم نہیں جھیل سکتے. تو وہ جو اتنی پرفیکشن سے، میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی، مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جو جب ایک بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جب اگر وہ ایک چاول کا دانہ ہے، چاہے وہ ایک لیمو کے سائز کا ہے، دل اور دماغ اور اسپائنل کارڈ، کمر ریڑھ کی ہڈی اس میں تب بھی ہے. کیوں ہم دل کی دھڑکن سن سکتے ہیں 4 ہفتے کے بچے کی؟ اتنا سا وہ لوتھڑا ہے گوشت کا، اور دل، دماغ اور ہڈی، سب پورا سسٹم اس کے اندر. وہ تو بڑا ہوتا جائے گا اور ظاہر ڈیولپمنٹ اور سارا کچھ بعد میں ہوتا جائے گا. تو وہ جس رب کو العلیم کہا ہے، کیا العلیم مانا بھی ہے الحکیم، حکمت والا. ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچا دے لیکن آپ کا فائدہ چاہتا ہے، بس اس بات میں سوال نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی لوگ پچھلے دنوں کہہ رہے تھے نا، کوئی ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جب اللہ کے راستے نکلیں گے نا تو آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو اگلی دفعہ انہیں کسی نے کال کی، انہوں نے کہا میں تو بڑی تکلیف میں ہوں اور گھر والے بھی اختلاف ہو گئے ہیں اور بڑا مصیبت آ رہی ہے زندگی میں. انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا نقصان نہیں ہوگا، میں نے یہ نہیں کہا تھا مصیبت نہیں آئے گی. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. مصیبت تو چاروں طرف سے آئیں گی، ہو سکتا ہے آپ 4 انسان کھو دیں، اپنی زندگی کے مین پلرز کھو دیں، نقصان کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ آپ کے پاس. اب کیا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، میں خود ہی سے سٹوری پڑھ لیتے ہیں. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی ہے. اس نے کہا میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، ابھی فی الحال معاف کر دیں، اب دوبارہ نہیں کروں گا. اب ہوا کیا ہے، کشتی میں سوراخ کرنے کا مطلب ہے کہ پانی اندر آئے گا، کشتی ڈیمیج ہو گئی ہے ایک انسان کی، ظاہری دنیا میں تو نقصان ہو گیا نا اس کا. اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، وہ چھوٹا سا کوئی بچہ تھا، تو اس شخص نے اس بچے کو مار ڈالا. کبھی امکان ہے کہ یہ کوئی فرشتے ہیں جو عام انسانوں کو نظر نہیں آ رہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کشتی میں سوراخ کریں اور کشتی کے جو بھی باقی باشندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ پہ چیخیں چلائیں نہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کسی کو قتل کر دیں. تو ارد گرد کے لوگ کہاں تھے جنہوں نے پوچھا نہیں کہ بھائی کدھر سے آئے، کہاں قتل کر دیا؟ انسانیت تو ہر جگہ باقی ہوتی ہے نا. حضرت عمر فاروق کبھی امکان نہیں تھا کہ وہ ایک فرشتے ہیں. کسی نے اپنے بیٹے کا نام خضر رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بچوں کے نام فرشتوں کے نام پہ رکھنے شروع کر دیے. تو یہ عام انسانوں کو دکھ نہیں رہا ساتھ میں جو اور انسان کر رہے ہیں. ہاں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
اب ایک بچہ مار دیا کسی نے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، کسی کا نقصان نہیں کیا تھا. تو آپ نے یہ ایک بہت ہی غیر مناسب بات کی ہے. جو کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر سے روکنا ہوتا ہے لوگوں کو. منکر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے پوری دنیا میں. وہ جو موریلٹی کی ڈیفینیشن ہے نا کہ کسی کا نقصان کیسے کر دیا تم نے، کسی کے پیچھے بات کیسے کر لی تم نے، کسی کو دھوکہ کیسے کر دیا تم نے. منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دوپٹہ نہ اوڑھنے پہ اور نماز نہ پڑھنے پہ اور ٹخنے سے اوپر شلوار نہ رکھنے پہ، اور ان باتوں پہ ہم نے لوگوں کو ٹوکنا شروع کر دیا یہی والی آیت اٹھا کے. اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کیا کیا آپ نے، ایک بچے کا قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد وہ پھر غصہ کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. کیوں جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہی ہے ہر سچویشن میں کہ اللہ میرا نقصان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اب کیونکہ پتہ نہیں ہے نا، علم نہیں ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوری سٹوری پتہ چلے گی، دوسرا رخ کہانی کا پتہ چلے گا، ان کے دل کو بھی سکون آ جائے گا. میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہمیں کہانی کا دوسرا رخ پتہ نہیں چلے گا. اندھیرے میں رب پہ ایمان رکھنا ہے. ڈاکٹر رسالہ احمد کہا کرتے ہیں نا جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پہ یقین ایمان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ میں نے تم سے کیوں چھین لی تمہاری اولاد. وہ جو انسان تمہیں جان سے پیارا تھا وہ کیوں چلا گیا تمہاری زندگی سے؟ کیوں تمہیں ہی جو نوکری چاہیے تھی، تمہیں آرمی میں جانا تھا یا ڈاکٹر بننا تھا یا کچھ بننا تھا، تم وہیں کیوں نہیں جا سکے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہاری خواہش میں نے ابھی تک پوری کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ دوسرا رخ کبھی نہیں دکھائیں گے. بس ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے زمین آسمان بغیر مقصد کے نہیں بنائے. تو وہ جو ہم نے ایک بڑا عام سا جملہ سنا تھا بچپن میں اپنے گھر والوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. چاہے وہ ایک کانٹا بھی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پرپس سرو کر رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو مچھر مکھیاں کتنا تنگ کرتے ہیں ہمیں. آپ صرف جا کے وہاں لکھیں کہ وائی از مسکیٹوز امپورٹنٹ یا وٹ از دا پرپز، مچھر کیوں ہیں دنیا پہ، 10,000 وجہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کے بغیر آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. جو عام مکھی ہے یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جرمز کتنے ضروری ہیں، جراثیم نہیں ہوں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی، چاہے وہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر کے پھر واپس لے لیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ دے دیا سب کچھ اور اب چھین لیا کہ اب صبر کرتے ہو کہ نہیں. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام چھن گئے، محبت کا امتحان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بلکہ ساری اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا میں چھین لی گئی. ہم سوچیں تو صحیح، وہ ایک جملہ آپ کا دل چیرتا ہے کہ جب تمہیں اپنا غم زیادہ لگنے لگے تو میرے غموں کو دیکھ لیا کرو، تمہیں اپنا غم کم لگنے لگے گا. وہ کون سا دکھ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ